اقسام النظم والمعنى فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع أربعة. اقسام نظم اور معنی یعنی لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے جو تقسیم ہوگی، نظم اور معنی دونوں کے لیے جامع لفظ یعنی وسیع طور پہ تقسیم فیما یرجع الی معرفت احکام الشرع. ایک لفظ جو ہے وہ کس معنی کے لیے وضع ہے؟ آیا ایک کے لیے، دو کے لیے، متعدد کے لیے؟ تو کسی لفظ کا وضع ہونا کسی معنی کے لیے اور پھر وہ کس کس معنی کے لیے اسی حساب سے اس لفظ کے نام پڑھیں گے، تو یہ اقسام نظم و معنی. وَأَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، یعنی اس لحاظ سے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. معرفت احکام شرع میں کون سا لفظ کس معنی کے لیے اور کتنے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تب جا کے اس سے احکامات شرع وہ پتہ چلیں گے. تو کہتے ہیں ایک لفظ کو کس معنی کے لیے اور کتنے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ بتانا، اور یہ تفصیل اربعتون، یہ چار انواع ہیں اس کے. فرمایا الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ. پہلی صورت یہ فرمایا فی وجوہ النظم، کہ جناب عبارت کے صیغہ کے لحاظ سے اور لغت کے لحاظ سے وہی معنی، یعنی وضع کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں. یہ جو وضع ہے ایک لفظ ایک خاص معنی کے لیے، تو یہ کتنی قسموں میں اور کتنے استعمالوں میں، تو ان میں سے چار قسموں میں سے پہلی قسم خاص کی. الخاص پہلے بھی پڑھ چکے ہو، اصول شاشی میں، نور انوار میں، تمام کتب میں اس کا ذکر آتا ہے. اپنے اپنے طور سے ہر ایک نے تعریف فرمائی. وہی اربعۃ، اور فرمایا پھر خاص کی قسم میں فرماتے ہیں اس کی چار قسمیں بن جائیں گی. الخاص وکل لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد. وجوہ النظم والمعنی، ایک لفظ کن معانی کے لیے وضع ہے تو اس کی کل چار قسمیں ہیں. چار قسموں میں سے پہلی قسم پھر خاص، کل چار قسمیں ہو گئی. ایک لفظ ایک معنی کے لیے کس طرح وضع ہوگا، تو کہتے ہیں الخاص. اور پھر ان میں سے فرمائیے اربعۃ الخاص وکل لفظ وضع، یعنی اب آگے خاص کی بحث سے چار میں سے پہلے خاص کو لیتے تو اس کی عنوان اوپر قائم کر دیا، یعنی بحث الخاص. الخاص نبدأ فی بحث الخاص. وکل لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد. خاص ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو کسی متعین معہود معنی کے لیے اور علی الانفراد. تو لمعنى معلوم فرمایا، اس سے ہوا ہے کہ تمام تر قسم کے مشترکات وغیرہ نکل گئے. اور پھر آگے علی الانفراد، انفراد میں فرمایا اس سے عام اور مجمل وہ سارے نکل گئے. اس لیے کہ اجمال کے اندر مجمل میں ایسا تعین تفصیلی طور پہ نہیں ہوتا، اور یا اس طریقے سے اشتراک میں بھی گویا کسی ایک کے لیے متعین نہیں ہوتا معنی مشترک میں. تو علی الانفراد اخراج اشتراک معنی ہے، اور اس طریقے سے اخراج ہے فرمایا دیگر کیفیات کے لیے جن میں اجمال پایا جاتا ہے مجمل، اور پھر آگے مفصل بناتے ہیں اس کو. تو ان مجملات سے اور مشترکات سے احتراز مقصود ہے علی الانفراد، الگ الگ طریقے سے. اور ظاہر اس کے اندر گویا کہ خصوصی فرد بھی ہے، خصوصی نوع بھی ہے،
خصوصی جنس بھی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ خصوصی جنس ہے جیسے انسان ہے اور حیوان ہے مستقل طور پہ، اصولیین کے یہاں مناطق کا والی بات نہیں، ان کے یہاں صرف حیوان ہے۔ تو فقہ والوں کے ہاں انسان مستقل طور پہ جنس، حیوان بھی جنس، دونوں جنسوں میں مقاصد سے بحث ہوتی، ماہیات تعریفات سے نہیں۔ تو یہ بھی مستقل طور پر خصوصی جنس ہے، انسان کو انسانیت کے لیے، حیوان حیوانیت کے لیے، تو مستقل طور پہ اجناس ہیں لیکن خاص اجناس، خصوصی جنس کی مثال ہے۔ اور خصوصی نوع جیسے امرأہ اور رجل، انسانوں میں پھر امرأہ، مرأہ کے لیے، خاتون کے لیے الگ نوعیت ہے اور رجل کے لیے الگ نوعیت ہے، جنس کے ضمن میں آتے ہیں، یہ خصوصی نوع ہے۔ تو اگر رجل کا نام ہے تو خصوصی نوع رجل، نساء کا ہے تو خصوصی نوع نساء، اور یا فرد خصوصی فرد ہے تو ظاہر وہ ایک فرد لیا جاتا ہے کہ یہ انسان، ہاں، اور یا یہ حیوان خصوصی فرد ہے۔ وَكُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الْانْفِرَادِ، اور یا پھر ایک اسم ہے فرمایا، یا تو افراد کے لیے خاص قسم کے کوئی کہ نوعی نام خصوصیت کا ہوتا ہے، اور یا پھر ایک اسم ہے جو خاص مسمى کے لیے متعین ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اسم ہے، مسمى خاص کے لیے اس کو متعین کر دیا گیا، لمسمى معلوم علی الانفراد، مسمى معلوم کے لیے۔ تو کہتے ہیں مسمى معلوم کہہ کر اس سے گویا کہ عام وغیرہ کو نکال دیا گیا، اور اس طرح علی الانفراد کہہ کر مستقل طور پہ اس سے بھی اشتراک کو اور دیگر فرمایا خصوصی جنس کو اور خصوصی نوع کو بھی نکال دیا گیا، مسمى معلوم علی الانفراد۔ تو وہ جو خصوصیت جنس ہے اور خصوصیت نوعی ہے اس کو بھی نکال دیا گیا، کیونکہ یہ ایک فرد خاص کے لیے تسمیہ ہے اور متعین ہے نام۔ اس کے مقابلے میں عام ہے، والعام وکل لفظ ينتظم جمعا من المسمیات لفظا او مانا، اور عام وہ ہے جو شامل ہو، ینتظم یشتمل ویعتمد جمعا من المسمیات، ان مسمیات خاص میں سے، زید، عمر، بکر، اس طریقے سے جمع آ جائے، کئی سارے افراد کو شامل ہو جائے۔ جیسے ایک بندہ بشر ہے، مسلم ہے، آپ نے کہا یہ مسلم، تو یہ خصوصی فرد ہے، کیا ہے؟ خصوصی فرد ہے۔ یہ مومن، یہ طالب، یہ حاجی، یہ پاجی، یہ کیا ہے؟ فرد خاص اشارہ کرتے ہو، تو یہ خصوصی فرد ہے۔ اور یہ جو فرماتے ہیں جمع من المسمیات، کئی مسمیات کو شامل ہو، اب آپ کہتے یہ ایک مسلم نہیں مسلمون کہتے ہو، اور یہ ایک مومن نہیں مومنون کہتے ہو، اور اس طریقے سے یہ ایک طالب نہیں طلبہ کہتے ہو، طلاب کہتے ہو۔ یہ ساری فرمایا جمع من المسمیات، جمع کسی ہے جو کئی مسمیات کو شامل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کئی سارے افراد، سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں۔ لفظاً یہ عام کی مثال ہے، لفظ میں عمومیت پائی جا رہی، لفظ کی عمومیت اور جمعیت آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے اندر واقعی بہت سارے افراد ہیں۔ مسلمون کا لفظ بتاتا ہے یا نہیں؟ اور یا اس طرح طلاب اور طلبہ کا لفظ بتاتا ہے یا نہیں؟ اس میں کئی سارے ہیں۔ رجال کا لفظ بتاتا ہے، کئی سارے اس میں ہیں۔ او مانن، یا یہ کہ عمومیت پائی جائے اگرچہ الفاظ پتہ نہ دیں آپ، الفاظ جمع کے نہ آئے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر افراد کئی سارے شامل ہو جائیں اور مانے جائیں، کئی سارے افراد۔ جیسے کہا جاتا ہے رہتن و قوم، تو قوم بولا جاتا ہے، بجائے لفظ مفرد ہے، اس لیے فرمائے مانن۔ قوم لفظ مفرد ہے،
لیکن اس کے اندر ظاہر ہزاروں افراد شامل ہو سکتے ہیں، فلانی قوم فلانی قوم. اس طریقے راحت، تو راحت بھی ایک بڑے قبیلے کو اور بعض اوقات ایک لشکر کو بولا جاتا ہے، اس میں بھی کئی سارے متعدد افراد شامل ہوتے ہیں. اگرچہ صیغہ جو ہے فرد کا ہے، صیغہ مفرد ہے، لیکن اس کے اندر ایک قوم شامل ہے، ایک مستقل برادری شامل ہے، وہ ہزاروں افراد ہو سکتے ہیں. تو بارے وہ بھی عام ہے. قوم کہا یہ بھی عام، راحت کہا یہ بھی عام. معنی کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے اگرچہ اس میں فردیت پائی جا رہی اور فردیت دلیل خصوصیت ہے، لیکن نہیں معنی کو دیکھا جائے. وَحُكْمُهُ أَنَّ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي مَا يَتَنَاوَلُ قَطْعًا وَيَقِينًا كالخاص. اب یہ ہے کہ خاص کا نام بطور حوالہ کے دے دیا اور اس سے خود بخود گویا خصوصیت ثابت ہو گئی. وہ حکم یہاں لائے، وہاں سابق میں تصریح نہیں فرمائی اس طرح، وہ حکم الخاص، اور یہاں فرماتے ہیں کل خاص، حوالہ دے دیا. حالانکہ مستقل اس کا حکم ذکر نہیں فرمایا جیسے عام کا ذکر فرمایا. فرماتے ہیں اس لیے کہ صاحب عقل کے لیے کافی ہے، اس کی عقل مندی دور اندیشی سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہے ہی خاص. جب ہے ہی خاص تو خصوصیت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس کا مسمى وہ کیسا ہوگا، متعین مشخص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرور بے ضرور ہوگا، ورنہ خاص کاہے کا ہے. تو اس لیے وہاں چنداں ضرورت تصریح کی نہیں ہے. وہ حکم ان یوجب الحکم یہاں فرماتے ہیں. ہاں، اور حکم عام کا یہ فرمایا کہ اس میں حکم ثابت ہو جائے گا، اور یہ جو ثابت ہوگا فرمایا ایجابی طور پہ فیما یتناولہ، جتنے افراد کو یہ عام کا صیغہ شامل ہے، قطعاً و یقیناً کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہوگا. کل خاص جیسے خاص میں ہوتا تھا، جسے خاص میں پکا ہے یقین فیما یتناولہ هو المذهب عندنا خلافا للشافعی. ہم کہتے ہیں عام جب تک اس میں سے کوئی ایک فرد مختص نہ کر دیا جائے، مستثنی نہ کر دیا جائے، تو وہ اور خاص ایک ہی وزن میں، ایک ہی معنی میں، ایک ہی قوت میں اور ایک ہی تخصیص میں. جب تک یہ کوئی دلیل مخصصہ اور دلیل استثنائی نہ ہو جائے، دلیل استثنائی کے آ جانے کے بعد، دلیل خصوص کے آ جانے کے بعد، رونما ہو جانے کے بعد اور اثر انداز ہو جانے کے بعد اور عملدار ہو جانے کے بعد پھر حکم میں فرق آ جائے گا. لیکن اس سے قبل عام اور خاص میں ہمارے ہاں ایک پایا جاتا ہے قوتی معنی میں اور اس طرح تخصیص میں. تو اس لیے یوجب الحکم فیما یتناول قطعا و یقینا وَيَشْتَمِلُ الْحُكْمُ فِي مَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا وَيَقِينًا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ وَبِدُونِ تَخْصِيصٍ وَخُصُوصٍ كَالْخَاصِ فِي مَا تَنَاوَلَهُ. جس طرح خاص اپنے متناول کو یقینی طور پر شامل ہے، کوئی متناول اس کا جس کو وہ شامل ہے اسے باہر نہیں ہو سکتا، اس کی پکڑ سے، اخذ سے اور اس کے معنی سے اور مصداق سے. یہ ہمارا مسلک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنا قدر الگ تحفظ پیش کرتے ہیں. الا اذا لحقه خصوص معلوم او مجہول. وہ کہتے ہیں روز اول سے اس کے اندر شبہیت پائی جاتی ہے اور کمزوری پائی جاتی ہے، خاص والی قوت اور سطوت اس میں نہیں پائی جاتی، خاص والا ثبات اس میں نہیں ہے روز اول سے. اس خصوصاً معلوم اور مجہول. ہاں اگر تخصیص آ گئی، عام کے افراد میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، خصوصاً معلوم متعین کر کے، اور مجہول یا کوئی ضابط ایسا بھیج دیا گیا، اس ضابطے کے ضمن میں کئی سارے افراد خارج ہو رہے ہیں، لیکن تعین کر کے
مشخص کر کے معہود کر کے نام لے کر یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ فرض اس سے خارج. ہاں ایک قاعدہ اور کلیہ بھیج دیا گیا. اس قاعدے کلیے کو جب ہم نافذ کرتے ہیں تو وہ قاعدہ جو ہے وہ دھکیل لیتا ہے, خارج کر دیتا ہے کئی افراد کو. یہ کون ہے بیٹھا ہوا ہے اسلام کے اخیر میں دانا, کیا نام ہے اس کا؟ ادھر بھی ایک نیلا ہے اخیر میں, ادھر بھی اخیر میں نیلا, ایک بیچ میں بھی ماشاءاللہ نیلا. نیلوں کی کثرت ہے اس لائن میں. نیلے طوطے ہیں یا نیلے بہرحال تیتر ہیں جو بھی ہیں, لیکن ماشاءاللہ 4-5 ہیں سب. تو اخیر والا نیلا یہ بتائے کہ یہ نیلا طوطا ہے, نیلا بٹیر ہے, کیا چیز ہے, اور نیلا تیتر ہے یہ یا طوطا ہے نیلا, یہ بتائے. کہاں سوچ رہا ہے ٹاپو بیٹھا ہوا ہے, کہاں سوچ رہے تھے اور کیا سبق ہو رہا ہے؟ ورنہ اور ہیلوں سے کہیں گے پیلے ہاتھ لگائیں تیرے سر پہ. نام پتہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ وسیمہ, وہ نام بھی نہیں بتایا گیا, لیکن بتائیں یا نہیں. بہرحال اس کا چہرہ بتا رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ ذرا بزرگ. میں کہا تھا سبق میں حاضر رہنا, جو غیر حاضر رہا 2-3 اور بھی ہیں, لیکن ایک نمونہ کھڑا کر دیتے ہیں اور باقی سے سبق لیں. یہ وسیم ہے یا قسیم ہے یا نسیم ہے اور یا جسیم ہے, جو بھی ہے کوئی ایک تو ہوگا اس کا نام. لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے, سبق بالکل نہیں سن رہا. نہ معلوم زبردستی اس کو اٹھا کے دھکا دے کے بھیجا گیا, جبکہ یہ کہہ رہا تھا نہیں میں 14 اگست مناؤں گا. 13 اگست ابھی سے منا رہا ہے. کچھ بھی نہیں سن رہا, اور نہ اس کے پہلے کچھ پڑھ رہا ہے, اور نہ اس کو کوئی افسوس ہے کہ میں سبق سے محروم ہو رہا ہوں. اور خامسہ میں پہنچ چکا ہے کود کر. اللہم سے آیا پرانا ہے یا نیا ہے؟ پرانا ہے. اوہو, یہ تو پھر بہت ہی ڈھیٹ ہے. لیکن ہم سے سابق نہیں پڑھا تھا, اس لحاظ سے نیا ہے. یہ ہمارے لیے نیا, ہم اس کے لیے نیا. باقی ہے دانا پرانا. دال کے دانے وہ پڑے پڑے بھی ٹھنڈے پانی میں بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, سخت گرتے بن جاتے ہیں. یہ وہی ہے پڑے پڑے اس میں. اب اس کی ذات ڈھیٹ بن گئی. کوشش کریں گے ہم اچھی اور صحیح موافق اور مناسب آنچ دیں اس کو, اور مناسب آنچ پہ آہستہ آہستہ یہ آ جائے, شرافت پہ نرمی پہ آ جائے, اور اس کے اسٹیل کے دانے ذرا نرم ہو جائے, جو بہت سخت پڑ چکے ہیں ٹھنڈے پانی میں رہ کے. الا اذا لائقہ خصوصاً معلوم. سن ٹاپو توجہ سے, ورنہ امیر جی سے کہیں گے ایک بڑا گھونسا رسید کرے تیری کمر پہ. کون امیر جی؟ امیر جی موجود ہیں؟ یہ امیر جی تو نہیں لگتا ہے کہ گھونسا مارے گا. صحیح امیر جی ہو, جاندار امیر جی ہو. یہ تو صوفی آدمی ہے. تو خصوصی معلوم اور خصوصی مجہول. خصوصی معلوم یہ ہے کہ بعض متعینہ افراد کو خاص کر دیا گیا. اولاً حکم ہے اقتلوا المشرکین کافہ فاقتلوہم حیث ثقفتموہم واضربوا منہم کل بنان. حکامات آ گئے, اور تم قطع کرو اور کاٹو ان کو کما یقتلونکم کافہ, جسے تم لوگوں کو وہ قطع کرتے ہیں, قتال کرتے تم لوگوں سے, تو اس طریقے سے تم لوگ بھی فرمایا ان کی ابلیسوں کی اور کافروں کی پوری فصل کاٹو. تل مشرکین کافہ, کفر اور شرک کی پوری فصل کاٹو. شرکیہ کفریہ کھوپڑیوں کی فصل کاٹو.
اس لیے کہ یہ بیکار قسم کی کھوپڑیاں ہیں، یہ خالی خولی خسخاس والے کھوکھلے ڈوڈے ہیں اور باقی میں کچھ بھی نہیں ہے، کھوپڑیاں خالی خولی۔ تو اتارو یہ کھوپڑیاں، ان کے دھڑوں کے اوپر سے یہ کھوپڑیاں اتارو اور وزن اتاریں گے دھڑ کے اوپر سے، بیکار کھوپڑیاں ہیں۔ یہ حکم آیا فرمایا وَاضْرِبُ الْحَامَ، ایک روایت میں آتا افشوا السلام لین الکلام صلوا باللیل والناس نیام وَاضْرِبُ الْحَامَ، اور کافر کھوپڑیاں بجاؤ، تلوار کی نوک سے بجاؤ فرمایا کافروں کی کھوپڑیاں، وَاضْرِبُ الْحَامَ۔ یہ بھی حدیث میں آیا فرمایا تہجد پڑھا کرو، سلام عام کیا کرو، لین الکلام، لوگوں سے کلام بہت شستہ شائستہ شریفانہ کیا کرو، مسلم بھائیوں سے تماموں سے۔ اور جو کافر اور مشرک اور ڈھیٹ ہے تو فرمایا اس کی کھوپڑی بجاؤ، وضربو، ضرب لگا اس پہ اور اس کو کھنکھناؤ اس کو۔ یہ عام حکم تھا، پھر اس کے بعد خاص افراد کو مختص کر دیا گیا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار مشرکین میں سے ٹھیک ہے، حکم یہ ہے کہ عمومی طور پہ کفار مشرکین کو مارو، میدان جنگ میں، میدان کارزار میں کوئی رعایت مت کرنا۔ جب آئے ہیں آپ کو مارنے کے لیے سو اب اگر تم نہیں مارو گے تو بہت بڑی کم غیرتی ہوگی، بہت بڑی بے حمیتی ہوگی، سستی کاہلی ہوگی، نامردی ہوگی۔ اللہ ایسے نامردوں کو پسند نہیں فرماتے، اور گناہ عظیم، جرم عظیم ہے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جرم عظیم ہے فرمایا، گناہ کبیرہ ہے اور آسانی سے معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا اس موقع پہ جب وہ آئے ہیں آپ کی بہکنی کے لیے، جڑکنی کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ فرمایا اس میں پہل کریں اور ان کی فصل کفر جو ہے وہ ساری کی ساری کاٹ کے رکھ دو، مکمل کفر کا جو کھیت ہے وہ سارا کا سارا اجاڑ کے رکھ دو۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی کافر وہ آتا ہے خود معافی تلافی کرتا ہے تو یہ حکم نہیں ہے اسلام میں کہ کہیں بھی گلی کوچے میں کوئی کافر ملے تو فوری اس کو مار ڈالو۔ بتایا حالات جنگ میں، جنگی حالات میں آمنا سامنا ہو، وہاں فرمایا تلوار کی جو دکھلاؤ گے، لیکن کہیں بھی کوئی کافر ملے چھوٹتے ہی فرمایا اس کو قتل کرو تو یہ عام حکم نہیں ہے، اس زمانے میں جنگی حالات میں حکم ہے، اور جہاں بھی اس طرح جنگی حالات میں تقابل ہو وہ الگ بات، عمومی حالات میں یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر آتا ہے اور وہ دوستانہ ماحول میں آتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے آپ پناہ دے دیں، جنگی حالات کے علاوہ عام حالات، ویسے کوئی اس کے پیچھے پڑا ہے بے وقوف قسم کا اور پاگل جنونی جو ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پناہ دیں آپ، حالانکہ اس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، فی الوقت رب کا مجرم کافر ہے، ظلم کوئی نہیں کیا، زیادتی کوئی نہیں کی، کسی مسلم کو قتل نہیں کیا، ایسا مناسب نہیں پھر ایک مسلم کو قتل کر دی اور آپ اس کو پناہ دے دو چند ڈالروں کے لیے، وہ بغیرتی اور اسلام میں دیوسی ہے پھر۔ ہاں یہ ہے کہ ویسے وہ کہتا ہے مجھے آپ پناہ دیں تاکہ میں دارالاسلام میں، دارالایمان میں آؤں اور دیکھوں ایمان کو، اسلام کو، دنجات اسلام کو قریب سے دیکھوں، مطالعہ کروں، ملاحظہ کروں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے مجھے آپ پناہ دے دیں کچھ عرصے کے لیے، تو اگر استجارہ کا فاجرہ آپ دے دیجئے پناہ، چند دن کے لیے پناہ دے دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، مسلم گھرانوں میں رہے گا تو وہاں اس کو آپ لوگ نظر آئیں گے، وہ دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھے گا، تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا، کفر کے ماحول میں، کفر کے گھر میں، دیار میں، دیش میں اس کو یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں دیکھنے کو، نہ سننے کو ملتی ہیں نہ دیکھنے کو، تو متاثر کیسے ہوگا؟ متاثر تب ہو سکتا ہے جب دیکھے گا وہ آپ لوگوں کو، آپ خشوع و خضوع سے نماز میں لگیں، پھر اس کے بعد خشوع و خضوع سے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، تذکیر تصویر کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہا ہے صوفی، اور صوفی کا سر نیچے جا رہا، نیچے جا رہے، بہت دھلک گیا مراقبے میں، یوں لگتا ہے جیسے سر ہے نہیں صوفی کا، اتنا نیچے ڈال دیا اس نے سر، بات صوفی ایسے ہو۔
مراقبہ کر رہا ہے، پھر اس میں اس پہ رقت طاری ہو گئی، بری طرح رقت طاری ہو گئی، بے تحاشا صوفی رو رہا ہے، دھو رہا ہے، تڑپنے لگا ماہی بے آب کی طرح، تو وہ کافر دیکھ رہا ہے یہ ساری کیفیت، نہ اس کو کسی نے مارا ہے، نہ پیٹا ہے، اور نہ ڈنڈا مارا ہے، نہ کوڑا مارا ہے، نہ اس کا کھانا بند ہوا، نہ دانا پانی بند ہوا، کیا بات ہے، اس طرح بری طرح بے تحاشا یہ رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہے اور رب کی پکڑ سے ڈر رہا ہے، تو اس لیے رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اور یہ اللہ کے حضور گیا معافی کا خواستگار ہے، جبکہ بظاہر اس کی نگاہ میں اس کا کوئی جرم نہیں۔ اس طرح کے جی حتی یسمع کلام اللہ، مناجات سنیں، پھر اس کے بعد آپ تلاوت کریں گے۔ مسلم گھرانوں کی شان ہوتی تھی، صبح شام اس میں تلاوت ہوتی تھی، تو اس لیے وہ تلاوت سنے گا، مرد یا عورت ہو، وہ تلاوت سنے گا، تلاوت سن کر اس کے دل پہ اللہ کے کلام کا اثر ہوگا، اس لیے کہ کلام اللہ کی بڑی تاثیر ہے، اس کی تاثیر لیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، الا یہ کہ ازلی ابدی فطری شقی ہو اور پکا پیدائشی جہنمی ہو، مقدرن تقدیرن، وہ الگ بات۔ ورنہ اللہ کا کلام ایسا ہے جو ابھی سنے گا خالی ذہن بن کر، منصف مزاج بن کر، دل سے تعصبات اور تمام تر قسم کی برائی بدنیاں خارج کر کے، وہ صاف دل ہو کر، معتدل مزاج ہو کر، منصف تباہ ہو کر رب کے کلام کو سنے گا، لا محالہ اثر لے گا، اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس کو موقع دو، اگر وہ آپ کے یہاں 2-4 دن کے لیے پناہ لینا چاہتا ہے، پھر مستقل طور پہ اس کو اپنا مہمان بنا کے نہیں رکھنا ہے، پھر ٹھیک ہے جہاں جانا ہے اس کو راستہ دور وہ چلا جائے، اب وہ چلا جائے گا تو ابھی نہ صحیح، کچھ عرصہ بعد دیر میں، آگے چل کے دور میں، لیکن بہرحال وہ آخرکار ایمان لے ہی آئے گا، اور وہ جو تاثر اس نے لیا ہے اس کی تاثیر بڑھتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، سرایت کرتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے دل کی گہرائی میں اتر جائے گی اور مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ ہے خصوصی معلوم، خاص افراد اگر آپ سے اس طرح اختصاص میں اجازت لیتے ہیں پناہ، تو آپ پناہ دے دیں، امن دے دیں، بیٹھ جا، توجہ سے سن۔ اللہ اذا لائقہ خصوص معلوم او مجہول کایت الربا فی البیع، مجہول کی مثال ہے، معلوم کی مثال بتا دی آپ، اب مجہول کایت الربا فی البیع فحینئذ یوجب الحکم علی تجوز ان یدر الخصوص فی بتعلیلہ او بتفسیرہ۔ تو کہتے ہیں اگر عام میں سے خصوصی معلوم ہو جائے یا خصوصی مجہول ہو جائے، اور خصوصی مجہول کی مثال دیتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ایک وقت تھا حضرات پریشان ہوتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، تفصیلات تو کچھ آ گئی، وَلَكِنْ وَلَمْ يُبَيِّنَ إِلَى الْآنِ أَبْوَابَ الرِّبَا، لیکن ابھی تک صحیح ابواب ربا ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، اگر کچھ تفصیلات آ گئی تو یہ فرمانا وحرم الربا، ربا کیا چیز ہے؟ ربا لغوی طور پہ تو ربا کے معنی بڑھوتری، اضافے کے، ہر نفع کے لیے پھر یہی نام ہے، اس لیے کہ جو جائز اور پاک طیب کمائی ہے تو وہ بھی ربا یربو میں آئے کے معنی اضافے کے اور کمائی کے، نفع کے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ خاص اضافہ اور خاص ذات مال کہ جو خلاف شرع طریقے سے لیے جائے اور اس میں دوسرے کی مجبوری کا کوئی لحاظ نہ ہو، یہ ہے وہ ربا۔ تو اب کافی ہیس بیس کے بعد اور کافی تحقیق اور تفتیش کے بعد پھر مختلف حضرات ائمہ نے ربا کے لیے دو علتیں دریافت فرما لی۔ تو اولا یہ استثناء مجہول تھا، اولا یہ استثناء مجہول، یہ نہیں کہ آج تک مجہول ہے، پھر حکم کیسے لاگو کریں گے؟ اس وقت ابتدا میں یہ حکم ایک قسم کا مجہول تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیے اور فرمایا نہیں، یوں نہیں کرو گے، کھجور کے بدلے میں لو گے اور دو گے برابر سرابر،
جب ایک صاحب نے فرمایا خیبر کی کھجوریں بڑی عمدہ والی کھجوریں اور 3 کلو دے کر گھٹیا والی بیکار والی ہماری جو ہے ساکران والی اور مکران والی وہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خیبر والی لیتے ہیں 1 کلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پڑھا یا نہیں؟ فرمایا او ہو ذاک صریح الربا. کیا فرمایا؟ ذاک صریح الربا، یہی تو سود ہے. جنس ایک ہے اور ماہیت ایک ہے، اور آپ 3 کلو دیتے ہو، 3 سا دیتے ہو اور 1 سا لیتے ہو، اس لیے کہ بڑھیا والی، اعلیٰ والی، عمدہ والی اور یہ گھٹیا والی. فرمایا نہیں، ربویات کی جنسوں میں جید و ردی و سوا، وہاں جید ردی برابر، اعلیٰ والے بہترین والے لے رہے ہو، مقابلے میں بہترین اور کم ترین، لیکن کلو کے بدلے میں کلو ہی ہوگا، اور کلو کے بدلے میں 2 کلو نہیں رہ سکتے. عام طور پہ جو حال آج بھی اس طرح کرتے ہیں دیہی علاقوں میں، اور اس کو وہ سود سمجھتی نہیں، حالانکہ صحیح سود ہے. چاولوں میں ایک چاول اعلیٰ والے وہ آپ کو دے گا 140 روپے کلو، دوسرے ایسے بھی ہیں جو 50 روپے کلو مل جائے، 60 مل جائے، 70 مل جائے، 10 قسم ہے. لیکن جب چال مقابلے چاول کے، چاہے وہ 50 والے دوسرے 150 والے، لیکن کلو کے بدلے میں کلو ہی ہوگا. اور اگر آپ مزید کرنا چاہتے تو ہر ایک کی الگ الگ قیمت لگا لو، ہر ایک کی الگ الگ قیمت لگا دو. تو آپ کہو گے یہ 150 کا کلو چاول آپ نے دے دیا، پھر اس کے بعد اب میں اس کی قیمت لگاتا ہوں، قیمت لگا کے 150 کے یہ چاول کتنے آئیں، سمجھتے ہو؟ 150 کے اب یہ دوسرے والے چاول کتنے آئیں گے، تو پھر وہ 150 کے چاول آپ نے دے دی. چاول مقابلے چاول نہیں بلکہ قیمت و مقابلے قیمت کے لگا دیا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کھول دی. آگے شرح و تفسیر پھر ائمہ نے فرما دی. لیکن عوام میں بہرحال یہ بات قدر مبہم تھی، اور بار حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل پوچھی، اور اس کے بعد جب تفصیل آ گئی تو بات معلوم ہو گئی. یہ نہیں کہ تا قیامت مجہول ہے، ورنہ حکم شرع کیسے بیان ہوگا؟ کہاں ہے تو اس لیے اب جنس اور قدر کی 2 علتیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بڑی تحری اور بالغ نظر اور فکر کی روشنی میں دریافت فرما لی، اس لیے کہ آپ تھے ہی بڑے امام الامام اعظم. فہین یوجب الحکم، تو اب جب استثناء اور بعض افراد اس سے الگ کر لیے گئے، مستثنیٰ کر دیے گئے، مخصوص کر دیے گئے، اب یہ کہلائے گا خص من البعض. کیا کہلائے گا؟ عام خص من البعض کہلائے گا. فحین یوجب الحکم علی تجوز ید الخصوص، اب باقی ماندہ افراد میں حکم واجب تو ہے، لیکن آگے یہ احتمال ہے کہ باقی ماندہ افراد جو خص من البعض بعض مستثنیٰ ہو گئے، 5 نکال لیے گئے، 95 باقی ہے. ان 95 افراد میں اب بھی یہ احتمال موجود ہے کچھ عرصہ بعد 2-4 اور خاص کر لیے جائیں، نکال لیے جائیں. علی تجوز علی جواز، سمجھ رہے ہو؟ علی تجوز علی امکان وعلی جواز ان ید الخصوص فیہ، کہ باقی ایماندہ اور افراد میں بھی تخصیص آ جائے، بتعلیل ہی اور بتفسیر ہی. بتعلیل فی خصوص معلوم، سمجھ رہے ہو بات کو؟ بتعلیل فی خصوص معلوم و بتفسیری فی خصوص مجہول، سمجھو بات، لفظ نثر مرتب یوں تعلق، اور بتفسیری فی خصوص مجہول ہے، جو مجہول ہے اس کی تفسیر کر دی گئی، جہل دور کر دیا گیا، ابہام ہٹا دیا گیا، علل دریافت کر دی گئی اور تمام شرائط سامنے رکھ دی گئی، بات بالکل مبرہن ہو گئی، واضح ہو گئی. یہ نہیں کہ وہ جہل چلتا رہے گا تا قیامت. اور اس کو بہرحال مجہول جانا گیا، اگر یہ مجہول نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اپنے فہم اور ادراک کے لحاظ سے اس کو اوائل میں بالکل مجہول جانا، جبکہ مجہول کوئی نہیں تھا. کوئی حکم شرع کا قرآن و سنت میں روز اول سے من جانب اللہ مجہول کبھی نہیں آیا. ہاں لوگوں کی وہ کہ تعلیم اور فہم کے حساب سے یہ بات اس طرح مخلوط ہو گئی تھی کہ اب لوگوں کے لیے تمیز مشکل ہو گئی تھی ربا میں اور عام حلال کمائی میں، لیکن روز اول سے چیزیں الگ الگ تھیں. تو مجہول ہمارے حساب سے، کس حساب سے؟ مجہول ہمارے علم، ہماری اطلاع، ہماری خبر کے حساب سے، اور من جانب اللہ سب معلوم آیا ہے.
تو اس مجہول کی تفسیر آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عملاً باقاعدہ اس کی علتیں اور صاحب بتا دی. تو اب آخر کار دونوں استثناء، ایک معلوم اور ایک مفسر، دونوں استثناء کے ذریعے استثناء ہو گیا. تو اب فرمایا جو مستثنی منہ کے افراد بقیہ رہ رہے ہیں، کثیر افراد جن سے بعض افراد کاٹے گئے ہیں، چاہے وہ تعلیل کی چھری سے یا تفسیر کی چھری سے کاٹ دیے گئے. تو ماخص منہ البعض جو ہے فرمایا اب ان کے اندر ظنیت آ گئی. کیا آ گئی؟ ایجاب تو ہے، فرضیت نہیں رہی. سمجھ رہے ہو؟ جیسے فرضیت ہوتی ہے کس میں؟ خاص میں، اور یا وہ عام جس سے خص من البعض نہ ہوا اس میں فرضیت پائی جاتی معنی کے لحاظ ہم کہتے ہیں. اور ذات سواد تھے وہ کہتے روز اول سے اس کے اندر وہ تخصیص اور قطعیت اور فرضیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جب تک تخصیص نہیں ہوئی تھی تعلیل و تفسیر کے ذریعے سے اس وقت تک یہ اور خاص یکساں اپنا پکا راسخ ٹھوس اور مستحکم متعین معنی دینے والے. یہ فرق یاد رکھو.